شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا. شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم کہتی کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں، جس کسٹمر کو ہم ٹھگ رہے ہیں یہ بھی تو ہمیں ٹھگتا ہے. پوری قوم ہی ایسی تھی نا، یہ بھی ٹھگتا تھا. جب وہ دکاندار بنے گا تو وہ ٹھگے گا. لیکن اللہ کو کتنا غصہ آیا اس قوم پر، کیسا تباہ کر دیا اس قوم. تو اللہ کو گناہوں پہ بڑا غضب آتا ہے. اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا مت سمجھو. اگر گناہ ہو رہا ہے تو جلد سے جلد توبہ کرنے کی کوشش کرو. ہاں صغیرہ گناہ کے بارے میں اللہ کی رحمت وسیع. چھوٹے موٹی خطائیں ہر آدمی سے، حلیم کو دلیم، وہ حلیم کو حلیم ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. ویسے تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن لوگ ان چیزوں میں بہت پڑے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر سے وہ میں نے پتہ نہیں وہ بیر اٹھا کے کھا لیا تھا ریڑھی والے سے. تو وہ شیخ عبد القادر گیلانی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ انہوں نے ایک سیب کھا لیا تھا. عراق بغداد سے چل کے آ رہا تھا تو ہندوستان سے پتہ نہیں سفر کر کے کہاں گئے، وہ ہندوستان سے پتہ نہیں کون سے ملک سے سفر کر کے بغداد پہنچے سیب واپس کرنے کے لیے. اتنی وہ ٹھیک ہے ان کا واقعہ پتہ نہیں سچا ہے غلط ہے، اگر ہے بھی تو وہ ان بزرگ کے پہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر ایسا کر لیا تو بغداد جانے کی ضرورت، بولو بھائی یہ سیب ہے، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہاں لوگ کیا قومی خزانے لوٹ رہے ہیں، پاناما کیس بن رہے ہیں. نہیں کھائیں سیب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چوری کا سیب کھائیں، سیب تو چوری کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نہر سے سیب اٹھا کے کھا لیا تو بھائی اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اللہ آپ کو اس سیب کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیں گے. ایسا نہیں ہے. اول تو نہر میں جو سیب جا رہا ہے وہ تو ویسے ہی حلال ہے نا، وہ تو درخت سے ٹوٹ گیا نا، وہ تو مالک کا ہے ہی نہیں. وہ مالک کو اگر پتہ چلے گا کہ ایک بندے نے کھا لیا تو کہے گا اچھا ہے ضائع ہونے سے بچ گیا. کیا خیال ہے؟ فقہا کہتے ہیں جو درختوں سے پھل گر جاتے ہیں اور مالک کی طرف سے اعتراض نہ ہو تو وہ کھا سکتے ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں. ہمارے پڑوس میں ایک آم تھا تو ہمارے پڑوسی دوسرے کھایا کرتے تھے، وہ ٹھیک ہے نا آم کا درخت تھا تو میں نہیں کھاتا تھا لیکن ہمارے دوسرے پڑوسی کھایا کرتے تھے. تو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اس میں قرآن نے جیسے بیان کیا، میرے مستقل اس موضوع پر بیانات ہیں کہ کبائر کون کون سے ہیں، وہ آپ سن لیجئے گا. تو میں وہ قبر کا قصہ سنا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر، مگر اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ان میں سے ایک وہ تھے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرے وہ تھا جو چغلیاں لگایا کرتے تھے، لڑائی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کی بات اس کے منہ پہ، اس کی بات. اب بعض دفعہ انسان اپنے راز کی بات کسی کو بتاتا ہے، یار وہ فلاں بندہ ایسا ہے، آپ نے فلاں کو جا کے بتا دی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. پھر اس نے 2-3 گالیاں نکالی، آپ نے اس کو بتایا تمہیں ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا. وہ ہوتا ہے نا ایسے، ہر محلے میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں. نندیں لڑواتی ہیں میاں بیوی کو، بھابھی، نند کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ بھابھی ہوتا ہے. نند لڑواتی ہیں بھابھی کو اور اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا دیتی ہیں، وہ اس کی ادھر لگائی. میاں بیوی کو لڑوانا تو بہت ہی بڑا جرم ہے اللہ کے بندو. تو شیطان اس پر عمل پہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی عمل سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کو لڑوا کے آئے. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، خام خام میں ان کو رہنے تو چلو ایک غلط ہے تو غلط ہی، جب خوشی سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو لڑوانے کی. ایک آدمی آیا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرے گھر میں ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میری بیوی گھر میں صفائی ستھرائی کرتی نہیں ہے، گھر گندا رکھتی ہے. تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی مجھے فون کر کے آپ کی بیوی نے تو گھر کو کباڑ بنایا ہوا ہے. کہہ رہے اس دن سے مجھے اپنی بیوی کی نفرت دل میں پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کباڑ بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا ہے، جب آپ اس کباڑ پہ ہی خوش ہو اپنی بیوی کے ساتھ تو کسی تیسرے کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے کتنی غلط بات ہے. کسی کے گھر میں جا کے اس میں عیب دیکھو، اور اس کی بیوی کی برائی شوہر کو، اور شوہر کی برائی. اب بعض شوہر ہوتے ہیں باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو مارکیٹ میں اسی قسم کے شوہر آ رہے ہیں، زیادہ تر باہر آنکھ مٹکا کر رہے ہیں. اب کسی نے دیکھ لیا، بیوی کو جا کے بتا دیا کہ تمہارے میاں کی تو یہ حرکتیں ہیں. بھائی غلط حرکتیں ہیں تو میاں کو بتاؤ نا، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو آنکھ مٹکا. یار آنکھ مٹکا تو سمجھتے ہیں نا، کرتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے نا. تو بیوی کو جا کے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے دل میں شوہر کی برائی آئے گی. بھائی اس کو تو یہ بتاؤ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، تاکہ اس کے دل میں محبت ہو. اگر وہ غلط ہے، طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایسا اچھا شوہر مل جائے گا؟ ابھی تو آنکھ مٹکے والا ملا ہے، ابھی دوسرا وہ اس سے بھی بڑی فلم ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا نکلے، اور گھر بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں.
تو چغلیاں لگا کے دوستوں میں لڑائیاں پیدا کروانا، امام مسجد کو مقتدیوں سے بدگمان کرنا، مقتدیوں کو امام سے بدگمان کرنا، کمیٹی کو انتظامیہ کو امام سے، امام کو انتظامیہ سے، ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لڑوا رہا ہے ایک دوسرے کو، محبت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، لڑائی کی باتیں، بھائی بھائی کو لڑوایا جا رہا ہے، بہن بہن کو لڑوایا جا رہا ہے، سب پتہ نہیں ہم بچے ہوئے کیسے۔ اسی طرح یاد رکھو، حکومت کو عوام سے لڑوانا، عوام کو حکومت سے لڑوانا، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اس وقت اسلامی ملکوں میں جتنے بھی حکمران ہیں، کرپٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان کرپٹ حکمرانوں کا بھی رہنا نہ رہنے سے بہرحال بہتر ہے۔ ابھی میرے پاس لوگوں کی کلپس آتے ہیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ یہ کیا، اتنے اس کو کروڑوں روپے کے تحفے دے دیے۔ میں کہتا ہوں غلط کیا، سعودی عرب کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔